لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اسی رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین پر فرشتوں کی تعداد کینکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشر کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرو۔ یہ صحیح مسلم کی 2765 حدیث نمبر ہے۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، گپ شپ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز ہونا چاہیے اور پوری توجہ عبادت پر ہونی چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ یعنی شب قدر کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیے اور اس کے لیے کوشش کیجیے۔ اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کیجیے۔ نوافل تلاوت، نماز تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیجیے۔ بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادات میں اپنے ساتھ شریک کیجیے۔ لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شب قدر پا لوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔